قریشی صاحب کو پنڈی ATC عدالت میں پیش کیا گیا. ان پر ابھی 25 تاریخ کو مزید کارروائی ہوگی. وہ سب آپ کو معلومات ہیں. جو اہم بات ہے میں وہ کرنا چاہتی ہوں. ان کا پاکستان کی عوام کے لیے ایک پیغام تھا, نہ صرف تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے اور ورکرز کے لیے, مگر سب پاکستان کے عوام کے لیے. 24 تاریخ کو جو عمران خان صاحب نے فائنل کال دی ہے وہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے. یہ کال جو ہے یہ پاکستان میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ظلم کا نظام ختم ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا اس ملک میں ہو, تو ہمیں نکلنا ہوگا. آپ نے دیکھا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ کس طرح آزاد عدلیہ پہ ایک بہت بڑی ضرب لگائی گئی ہے اور کس طرح کوشش کی گئی ہے ججز کو محکوم کرنے کی. اس لیے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے دیکھا 8 فروری کو کس طرح پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح بے گناہ غریب کارکنان کو جیلوں عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے, جیلوں میں وہ پڑے ہیں. کچھ لوگ ہمارے ملٹری کورٹس میں ہیں, ملٹری حراست میں ہیں, ان کو نہ کوئی ان کی سنوائی ہوتی ہے, نہ ان کے خاندانوں سے ملاقات ہوتی ہے. لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق بہت بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. یہااں تک کہ اس ملک میں انٹرنیٹ تک پر پابندی ہے, اس پر بندش ہے. آج کل فتویٰ بھی جاری ہو گیا VPN پر بھی کہ اب وہ بھی اسلام کے خلاف ہیں, مگر حکومت بھی استعمال کرتی ہے, ہمارا ہر ادارہ اسے استعمال کرتا ہے, کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے وہ آج کی ریالٹی ہے, اس سے تو کوئی آنکھ نہیں چرا سکتا. ریاست نے فیصلہ کرنا ہے, حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں یا پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی, ہمیں اپنی سمت درست کرنی ہوگی, مگر اس کے لیے پاکستان کی عوام ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے. 24 تاریخ کو جو عمران خان صاحب کی فائنل کال ہے اس کے اندر شرکت کر کے آپ اپنی آواز بلند کریں. بنیادی انسانی حقوق کے لیے, آزاد عدلیہ کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, قانون کی حکمرانی کے لیے, اور آپ کا مینڈیٹ جو 8 فروری کو چوری کیا گیا تھا اس مینڈیٹ کی بحالی کے لیے. اگر ہم یہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو جو ووٹ کی اہمیت ہے, جو ووٹ پھر ووٹ نہیں ڈلے گا, پھر لوگ منتخب ہوں گے. ابھی تو پھر بھی کچھ لوگ ایوانوں میں منتخب ہو کر آئے ہیں, کچھ لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں, مگر اگر آج ہم نے آواز نہ اٹھائی اور ہم نے اپنے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے جدوجہد نہ کی تو پھر آپ کے جو جتنے بھی آپ کی پارلیمان ہے اس میں صرف منتخب لوگ بیٹھا کریں گے. اور آپ نے دیکھ لی ان کی بے حسی. پنجاب حکومت وہی حکومت ہے جہاں کی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ الیکشن نہیں جیتی ہیں, انہیں تو چن کر وہاں پر رکھا گیا ہے, اور آپ نے دیکھ لی ان کی بے حسی. پنجاب کے لوگ سانس نہیں لے پا رہے, لاہور کے لوگ ہوں, ملتان کے لوگ ہوں, وہ سانس نہیں لے پا رہے, مگر پوری اعلیٰ قیادت مسلم لیگ نواز کی پہلے جنیوا تھی اور اب لندن بیٹھی ہے. تو یہ بے حسی ہی پھر آپ کا مقدر ہوگی اگر آپ 24 تاریخ کو نہ نکلے, اپنے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, اس ملک میں اپنے حقوق کے لیے, اپنے آئین کے لیے, جمہوریت کے لیے, اور اس انسان کے لیے جو 1.5 سال سے پابند سلاسل ہے, قید تنہائی میں ہے, اس کے اوپر ہر ظلم کیا گیا. آپ سب جانتے ہیں 20 دن خان صاحب کو بند رکھا گیا, ان کے کمرے میں بجلی تک نہیں تھی, اندھیرے میں تھے, نہ کھانا ٹھیک دیا گیا, نہ کوئی بات کرنے کو, نہ کمرے سے نکالا گیا. یہ ہر انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی, اس کی دھجیاں اڑائی گئی. مگر اس سب کے باوجود وہ مرد کلندر وہیں کا وہیں ڈٹا ہوا کھڑا ہے, وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوا. وہ یہ قربانی اپنے لیے نہیں دے رہا. اگر عمران خان صاحب آج یہ قربانی دے رہے ہیں تو وہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے دے رہے ہیں, اس ملک کے لیے دے رہے ہیں. تو ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہوں اور اس ملک کے لیے نکلیں, اپنے بچوں کے لیے نکلیں اور ان کے مستقبل کے لیے نکلیں. شکریہ. ایک سوال لیجیے گا جی. PTI نے 2 احتجاج کیے ہیں ریسنٹلی, ایک 28 ستمبر کا تھا, ایک 5 اکتوبر کا تھا, لیکن وہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں تھے. سوالات بھی اٹھے PTI کے اندر بھی
کچھ لوگوں نے اس پر سوالات کھڑے کیے اور لیڈرشپ کے بارے میں عمران خان نے خود بھی اس پر کنسرن شو کیے. اب چونکہ انہوں نے فائنل کال دی ہے, اگر یہ احتجاج بھی رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوتا تو پھر تو عمران خان یا ان کی پارٹی کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا. جی, اس میں رزلٹ اورینٹڈ کا سوال نہیں ہے, کیونکہ اب جو احکامات ہیں وہ بالکل واضح ہیں. ہم نے نہ صرف 24 کو نکلنا ہے اور اسلام آباد کا رخ کرنا ہے. جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم یہیں پر رہیں گے, کوئی اپنے گھروں کو نہیں لوٹے گا. تو آپ کو اس کا رزلٹ تو آپ کے سامنے ہوگا. اب میری امید ہے کہ حکومت کوئی جمہوری سوچ کا اظہار کرے گی اور وہ کل سے سیکشن 144 نہیں لگائیں گے, ہمارے ورکرز کے گھروں پہ چھاپے نہیں پڑیں گے, ہمارے گھروں پہ چھاپے نہیں پڑیں گے, لوگ جعلی پرچوں میں اٹھا لیے نہیں جائیں گے. لوگوں کو یہ حق ضرور دیا جائے گا کہ وہ پرامن احتجاج کر سکیں. میڈم یہ فرمائیے گا, آپ کہتی ہیں کہ عمران خان ڈٹ کے پھرے, لیکن سنڈے گارڈین سے خبر چھپی ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات اور ڈیل کرنا چاہتے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے انکار کر دیا. نہیں جی, خان صاحب کا موقف یہ پہلے دن سے رہا ہے, ہماری جماعت کا بھی یہی موقف ہے. جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو حکومت میں سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بات کیوں نہیں کرتے, تو آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ کتنے با اختیار ہیں. اس دن سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے جہاں سے اجازت لینی ہے ہم وہیں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے گفتگو کریں, ان کو اجازت دے دیں تو ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. مگر جن کے ہاتھ میں اختیار ہے آگے اجازت بھی انہوں نے دینی ہے تو بہتر ہے ہم انہی سے رجوع کر لیں. یہ راجہ صاحب کا کہنا تھا اور یہ ہماری پارٹی کا موقف ہے. صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, ان کا مورال کیسا ہے, کے حوالے سے انہوں نے پیغام دیا؟ جی بالکل, میں نے آپ کو وہ واضح طور پہ ان کا پیغام دہرایا ہے. ان کا بھی یہی ہے, انہوں نے خان صاحب کی پکار پہ لبیک کہا ہے اور انہوں نے بھی سب کو یہی ہدایت دی ہے کہ ہم سب نے پرامن طریقے سے نکلنا ہے, مگر نکلنا ضرور ہے. اپنے حق کے لیے نکلنا ہے, اپنے ملک کے لیے نکلنا ہے, اپنے کپتان کے لیے نکلنا ہے. قریشی صاحب, بڑے عرصے سے آپ خاموش ہیں اور انڈیا کے اندر بھی آپ کے اوپر سوالات اٹھائے گئے, سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین چلی, کیا وجہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ ووٹ کے لیے نہیں آئے اور ایک ویڈیو جو آپ نے جاری کی ان پر بھی سوالات اٹھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑے عرصے سے خاموش ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہوں اور میں نے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی ڈسپلن کی پابندی کی ہے. ابھی بھی جو واقعہ رونما ہوا سب کے سامنے ہے اور اس سلسلے میں پارٹی نے ہمیں شو کاز نوٹسز ایشو کیے. میں نے اپنے شو کاز نوٹس کا جواب بھی دیا ہے اور اس چیز کو مناسب سمجھتے ہوئے پارٹی کے اعلیٰ عہدے سے استعفیٰ بھی دیا ہے. اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ کہ میں اس پروسیس میں بلیو کرتا ہوں, میں اپنے پارٹی کے سسٹمز میں بلیو کرتا ہوں اور مجھے اپنی پارٹی کی قیادت کے اوپر مکمل اعتماد ہے. اس لیے بطور ڈیپٹی پارلیمنٹری لیڈر میں نے استعفیٰ دیا تاکہ میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ ہو جو باقی ایم ایل ایز کے ساتھ نہیں ہو رہا اور برابر ٹریٹ کیا جائے. میں اس ٹاپک کے اوپر مزید اس پہ اس لیے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا کہ ابھی یہ معاملہ میری پارٹی کی قیادت کے سامنے ہے اور پارٹی کی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے. جو پارٹی کی قیادت فیصلہ کرے گی اس کو سر خم تسلیم کریں گے. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ماضی میں بھی جو مجھے جانتے ہیں, جنہوں نے میرے ساتھ وقت بتایا ہے, اور بہت سارے میڈیا کے ایسے دوست ہیں جو میرے ساتھ پارلیمان میں اور دیگر جگہوں پہ انٹریکٹ کرتے رہے ہیں, ان کو پتا ہے لگی لپٹی کرنے والا میں ہوں نہیں. حقائق جو ہیں وہ اپنی پارٹی کو بتا چکا ہوں. کل ایک بڑا اہم اجلاس پشاور میں پارٹی کی لیڈرشپ نے بلایا جس میں تمام ٹکٹ ہولڈرز, ایم ایل ایز, ایم پی ایز اور پارٹی کے قائدین کو بلایا گیا تھا. بطور پارٹی کے ایک ورکر کے, بطور ایک منتخب نمائندے کے, بطور ایک ممبر قومی اسمبلی کے جس کو این اے 150 کی عوام نے عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا تھا, میں نے بھی اس میں شرکت کی. پارٹی قیادت سے بھی ملاقات کرنے کا موقع ملا, اپنے کولیگز ایم ایل ایز اور ایم پی ایز کے ساتھ بھی ملاقات کرنے کا موقع ملا اور ورکروں سے انٹریکٹ کرنے کا بھی موقع ملا. انشاءاللہ جیسے کہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے آج کہا اور انہی کے اس عہد کو ریٹریٹ کرتے ہوئے میں کہوں گا, کل بھی جماعت کے ساتھ کھڑے تھے, آج بھی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں اور مجھے بالکل کوئی شرم نہیں ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ میرے خاندان نے اور میں نے پاکستان تحریک انصاف کی خاطر جتنی قربانی دی ہے, میرا اوپن چیلنج ہے
कोई बंदा मुझे साबित कर दे हमारे से ज़्यादा किसी ने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं वो वाहिद मेंबर हूँ कौमी असम्बली का जिसने इमरान खान के कहने पे 2 दफ़ा कौमी और सूबाई असम्बली से इस्तीफ़ा दिया। मैं वो वाहिद मेंबर हूँ जो कौमी असम्बली के अंदर से अगवा किया गया। मैं वो मेंबर हूँ कौमी असम्बली का जिसके ऊपर आज भी 56 से ज़ायद दहशतगर्दी के मुकदमे हैं। मैं वो बेटा हूँ जिसका बाप 10 साल की कैद भोग रहा है साइफर केस के अंदर। मैंने और मेरे ख़ानदान ने ये सारे अमल में से गुजरे हैं। इम्तिहान इंसान पे आते हैं, इम्तिहान आएंगे, पहले भी आए हैं। खंदा पेशानी से हमने इम्तिहानों को फेस किया है और मेरे रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उसमें कामयाब किया है। मुझे अपने अल्लाह की ज़ात पे अभी भी पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह आइंदा भी हमें कामयाब करेगा। जहाँ तक बात है पार्टी की सीनियर लीडरशिप की, वो अपना फैसला करेंगी। जहाँ तक सवाल है मेरा बतौर तहरीक इंसाफ के कारकुन के, इंशाअल्लाह 24 तारीख को भी अपने हल्के के अवाम के साथ, मुल्तान के अवाम के साथ इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर इंशाअल्लाह बाहर निकलेंगे और ये वक्त साबित करेगा और आपके कैमरे की आंख देखेगी कि इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हमने इस तहरीक को ओहदों के लिए या ज़ाती मफाद के लिए नहीं ज्वाइन किया था। हमने इमरान खान को ज्वाइन किया था इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और इस मुल्क को सही राह पे लगाने के लिए। और इंशाअल्लाह उस जंग के अंदर अभी भी एक अदना सा कारकुन की तरह, एक अदना सा फौजी की तरह, एक अदना सा सिपाही की तरह काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। थैंक यू।